السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الحج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چوتھا ہے فضائل۔ 2 نکات ہیں 2 آیات میں سے۔ پہلا ہے 67 میں سے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر ہیں۔ اس میں چھوٹی سی چیز ہے، دیکھ لیں کہ خدم مستقیم، آپ بے شک ہیں سیدھے راستے پر، اپنے رب کی طرف سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ جو سیدھا راستہ صراط المستقیم ہے، اس کے لیے دعا ہر نماز میں، ہر دفعہ، ہر جگہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ نے بار بار قرآن میں بتایا سیدھا راستہ کیا، اور پورا قرآن بعد میں اسی پر ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کام کرو، اور ساتھ بتایا ٹیڑھا راستہ کہ یہ کام چھوڑ دو۔ جتنی حلال چیزیں ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، جتنی حرام ہے وہ غلط راستے پر ہے، وہ نہیں کرنی۔ باقی بھی اسی طرح اللہ نے سب کو بتا دیا، اور پھر اس کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال، ایک بنا کے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، جتنی شریعت تھی، جتنا اللہ کا حکم تھا سب کے اوپر، اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا اس میں کیا ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کرنی ہے، منوان کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا اور ساتھ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ چونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کا یہاں سرٹیفکیٹ یہ لگا ہوا ہے سرٹیفکیٹ میں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو ہاں انشاءاللہ ہم بھی اسی سیدھے راستے پر ہوں گے، لیکن یہ اطاعت منوان ہے۔ اگر کی مرضی تو پھر مرضی سے بات نہیں بننی، مرضی کچھ کر لی کچھ نہ کی۔ دوسرا نکتہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگران و گواہ ہے، یہ 78 میں بڑی اہم بات ہے اس میں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے، اور کہ رسول و شہید علیکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شہید ہیں، تم پر گواہ ہیں، تمہارے نگران ہیں۔ اب جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں، نگران ہیں اس کے اوپر، ہوں اس پر۔ اب اس کے اوپر ذرا غور کریں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے طریقہ کار ہے، جو اتوار ہیں، جو رسوم و رواج ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی شادی پر، بیٹے کی شادی پر، جو بھی گھر میں فنکشن ہو، چاہتا ہے کہ صدر کو بلائے، وزیر اعظم کو بلائے، سب سے جہاں جہاں اس کی پہنچ ہے وہ ان بندوں کو بلائے۔ آپ ذرا چشم تصور سے سوچیں کہ آپ کے گھر کی شادی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، گھر میں آپ کا کوئی فنکشن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس میں، تو ذرا چشم تصور سے دیکھیں تو کیا آئیں گے تو وہ پسند کریں گے؟ جو کچھ یہاں پہ شادیوں میں، باقی میں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، ڈرائنگ روم میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے، جو کچھ اس میں خرافات چل رہی ہیں، باقی جو کچھ ہے، تو کیا خیال ہے یہ پسند کریں گے؟ اور وہ اس پہ یہ آیت کہتی ہے کہ شاہد ہیں۔ تو اس لیے ایک بڑی زبردست جو حدیث ہے، سارا کچھ ہے، آپ نے گارنٹی دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مومن جنت میں جائے گا، ہر مومن، ہر مسلمان جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جو خود انکار کر دے، جو خود انکار کر دے۔ اب انکار کرنے والا کوئی ہے جو اطاعت نہ کرے، جو اللہ کے نبی کا حکم نہ مانے، وہ انکار کرنے والا ہے۔ جس نے انکار کر دیا، جس نے حکم نہیں مانا، جس نے مرضی کی ہے، مرضی سے نماز پڑھی، مرضی سے بے ایمانی کی، مرضی سے باقی چیزیں کی، جہاں جہاں فائدہ دیکھا وہ کچھ کر لیا، یہ وہ ہے جو خود انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ خود اس پہ آپ دیکھیں، چشم تصور سے دیکھیں، کیا اس وقت وہ آ جائیں اور کیا یہ گواہی دیں گے کہ میں مومن ہوں اور میں جنت جانے کے قابل ہوں، یا وہاں سے ان کے تو آگے مسجد نبوی میں حیرانی آگے، جو ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی تو اور داڑھی نہیں تھی اور شکلیں ان کی بنی، تو آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ حدیث کتابیں پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، سیرت پڑھ لیں، تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج میری شکل دیکھ لیں، میری لڑکیوں کے گھر میں خواتین کی شکلیں دیکھ لیں، بھائی جو کوئی دیکھ لیں، تو یہ کیا گوارا کریں گے؟ اس کو کیا گواہ بنیں گے؟ اور یہ بڑی سخت چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے ابھی سے اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے، نہیں تو بات بننی نہیں ہے۔ اور یہ شاہد اتنا زیادہ ہے یہ مسئلہ، علامہ اقبال جو کہ بڑے عاشق رسول تھے، اور ہم بھی بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، اور ہر دفعہ عشق ہے، لیکن اس کے اوپر کیا عمل کیا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں تو غنیت ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، در حسابم را تبینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ گیر، کہ اللہ تو ہر چیز سے غنی ہے، بے نیاز ہے، تو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں مگر فقیر ہوں، میں ایک مانگنے والا ہوں، اور میرا روز محشر کم یہ ایک عذر ہی قبول فرما لینا کہ اگر میرا حساب در حساب امرا تو بینی ناگزیر، اگر میرا حساب لینا بہت ہی ناگزیر ہے، اس کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے، تیرا سلسلہ بہت ناگزیر ہے، از نگاہ مصطفیٰ پناہ گیر، تو کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اسے پناہ رکھنا، اسے پوشیدہ رکھنا، انہیں نظر نہ آئے، انہیں میرے کرتوت نظر نہ آئے، انہیں نہ پتہ لگے میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ علامہ کی پوزیشن ہے، میری آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس لیے
یہ جو سارا کچھ ہے نا ہم نے ابھی اپنی اصلاح کرنی ہے. ابھی چشمِ تصور سے دیکھیں کیا مجھے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ نہ میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں. تو یہ اس طرح سے باقی فضائل تو بے حساب ہیں. رحمت للعالمین ہے آپ خاتم النبیین ہے, وہ ساری چیزیں اپنے ہیں سارا کچھ. لیکن جو اس آیت میں آ رہا ہے تو اگر وہ شاہد ہیں تو پھر اس شہادت کو میرے حق میں شہادت ملے گی یا میرے خلاف شہادت ملے گی. اب انہوں نے شہادت غلط تو دینی نہیں ہے, یہ تو کلیئر ہے نا یہاں تک. تو جب شہادت دینی ہے تو کیا میرے حق میں شہادت ہوگی یا میرے خلاف ہوگی, اس چیز کا فیصلہ آپ خود کریں, اپنے ضمیر سے کریں. اگر میرے حق میں ہوگی شکر الحمدللہ, اس میں بہتری لائیں. اگر میرے خلاف ہے تو ابھی اصلاح کر لیں اپنی, اور شہادت کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کریں, نہیں تو کام بڑا سخت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.